بہت زیادہ جھوٹ ان کی طرف سے بھی پھیلایا گیا اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی کہ جی انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائی، میں نے تو اپنے سخت مخالفین کو بھی کبھی کافر نہیں کہا۔ میرے علاوہ پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک بندہ مجھے نان بریلوی دکھائیں ڈومیننٹ جو احمد بریلوی صاحب کو اعلی حضرت کہتا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتا ہوں میں، ریسپیکٹیبل لفظ ہے، یہ کہتے ہیں بزرگوں کو کافر کہتا ہے۔ بس ایویں جھوٹا پروپیگنڈا کرنا ہے۔ ہاں، میں عبارات کو کفریہ کہتا ہوں، یا پھر کہتا ہوں کہ جو ان عبارتوں کو صحیح مانیں گے ان کے اوپر کفر لوٹے گا۔ رہا بزرگوں کا معاملہ تو مر کے اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف غلط بات منسوب ہو گئی ہو، یا انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے اس کفر سے توبہ کر لی ہو۔ ہاں، ہمارے سامنے کوئی کرے گا اس پہ ہم فتویٰ لگائیں گے۔ اور یہ سیم بات مفتی حنیف قریشی صاحب نے ویڈیو میں کہی ہوئی ہے کہ انجینئر صاحب جو بزرگوں کی کفریات ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا، تو یہ بزرگ تو مر چکے ہیں۔ اگر یہ بزرگ زندہ ہوتے، ہم ان سے پوچھتے کہ کیا تم نے یہ چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہے، اور اگر وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہتے تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ دیتے۔ یہ خود مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ ہم بھی انہیں کافر کہتے ہیں۔ تو مفتی صاحب، آپ نے تو ہمارا مقدمہ مان لیا ہے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم بزرگوں کو نہیں ان کی عبارات کو کہہ رہے ہیں۔ اب یہ بھاگنے کا راستہ، اور جی بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں۔ اچھا جی، یہ کب پتا چلا آپ کو کتابیں بدلی ہیں؟ کل تک تو تم لوگ مناظرے کر رہے تھے، اور وہ چھوٹو بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھ رہا تھا چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر۔ آج چھوٹو کہتا ہے کتابیں بدل گئی ہیں۔ یہ کون سا مجدد آیا جس نے تمہیں بتایا کہ تمہاری کتابیں بدل گئی ہیں؟ اور دوسری بات، یہ کتابیں پرنٹ کون کر رہا ہے؟ آج بھی پرنٹ ہو رہی ہیں۔ اور تیسری بات، تم لوگ آ کے کیپٹل سٹی میں دھرنے دیتے ہو، لاہور سے نکل کے، لاہور سے یہ چشتی رسول اللہ اور باقی ساری گستاخانہ کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں، ان مکتبوں کے باہر کیوں نہیں جا کے دھرنا دے کے تو ان کتابوں کی پرنٹنگ بند کرواتے؟ اس لیے کہ ان سے چندے لے کے کھا رہے ہیں۔ اگر تم مخلص ہوتے نا تو ختم نبوت پہ کام کرتے، اینٹی قادیانی نہ صرف کرتے۔ ختم نبوت پہ کام یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کو بھی غلط کہیں گے، اور چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کو بھی ہم غلط کہیں گے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ ساڈا کتا کتا دے تہاڈا کتا ٹومی، ہاں ایسے نہیں ہوگا جی۔ کتابیں بدل گئی ہیں۔ اچھا، کون سا مجدد ہے جس نے بتایا کتابیں بدل گئی ہیں؟ تم لوگ تو مناظرے کر رہے تھے، اور وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہیں، وہ گن پوائنٹ پہ مناظرے نہیں ہوئے۔ تو صرف بھاگنے کا راستہ ہے۔ ان کو پتا ہے کہ کام ڈال گیا ہمارے ساتھ، ہم نے جو ہتھیار رکھا ہوا تھا اپنے مخالفین کے لیے وہ ہمارے اوپر ہی چل گیا۔ ایک چھوٹی سی پڑیا حسام الحرمین لکھ کے 1905 میں بریلویوں نے سارے فرقوں کے اوپر حکومت کی ہے، اور ہم اسی اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ انہوں نے صرف اپنے مخالفین کو گستاخ ڈکلیئر کیا تھا، ہم نے ان کے بزرگوں کی بھی گستاخیاں دکھا دی۔ باقی بزرگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ توبہ کر کے مرے ہیں نہیں کر کے مرے، انہوں نے لکھا تھا نہیں لکھا تھا، پرنٹ تم کر رہے ہو، تمہاری زندگی یہ کہ انہوں نے لکھا ہے، تو لو سم آف اٹ۔ اچھا، ان کا یہ جھوٹ بھی پکڑا گیا کہ کتابیں بدل چکی ہیں کہ میں نے احمد بریلوی صاحب اور پیر میر علی شاہ صاحب دونوں سے چشتی رسول اللہ الحمدللہ ثابت کیا، اور آج میں وہ دوبارہ سے اس کو ہائی لائٹ بھی کر دوں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلم کی سیاہی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی۔ احمد بریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے ہیں، آلموسٹ 100 سال پہلے، اور پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے ہیں، ان کو تو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے۔ تو یہ بھی بالکل ایک دھوکہ دینے کے لیے آپ کو یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، ہمارے بزرگوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، ان کی اتنی خدمات ہیں، اور انجینئر صاحب ان کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں۔ پہلی تو بات ہے یہ ہی جھوٹ ہے۔ معین الدین چشتی المتوفہ 633 ہجری، آج چل رہا ہے 1445 ہجری، آلموسٹ سمجھ لیں 800 سال ان کو ہو چکے ہیں۔ اس زمانے میں اگر 90 لاکھ بندوں نے کلمہ پڑھا ہوتا نا، تو ہندو ہم سے تعداد میں زیادہ نہ ہوتے۔ آج بھی ہندو آلموسٹ 1 ارب ہیں، اور ہم ان کا چوتھا حصہ ہے مشکل سے، یا تیسرا حصہ۔ تو یہ بھی بات ایک جھوٹ ہی تھا۔ باقی کسی شخص کا کلمہ پڑھانا اگر اس کی بزرگی کو جسٹیفائی کرتا ہے، تو ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں ویڈیوز کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو مسلمان کیا ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک کیوں نہیں سلطان الہند؟ او دے کیدے نہیں صحیح، تو اڈے بابے دے بھی کیدے صحیح نہیں۔ ہاں، اور پھر ہمارے بابا جی خادم رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا اجر دے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے۔
وہ آپ کو پتا ایک بڑا جملہ گلے پھاڑ پھاڑ کے بولا کرتے تھے کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ امت مر جائے اگر نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت وہ گستاخیاں نہیں روک پا رہی تو بہتر ہے کہ امت مر جائے. تو میں نے کیا کہا تھا, رکو ذرا صبر کرو بابا جی, پہلے وہ بابے مر جائیں, غوث کتب ابدال جن کی ڈیوٹی ہے, کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ اوے غدارو کدھر ہو, یوٹیوب سے ویڈیوز ڈیلیٹ کراؤ, تمہارا پول کھل چکا ہے, تمہارے پلے کوئی شے نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اگر یہ کرنے والے ہیں تو نگاہ مار کے ویڈیوز ڈیلیٹ کرائیں نا, انہوں نے نہیں اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا. تو میں نے کہا تھا بابا جی امت کو نہ مارے ہیں, امت کے پلے تو کوئی شے نہیں ہے. بابے نگاہیں مارتے تھے, بابے کتنے مر گئے, ریٹائر ہو گئے نا انجینئر صاحب آنے تو بعد, کرو نا ڈیوٹیاں پوریاں. ان بابوں کے بٹو 95C لگنی چاہیے جو اپنے نبی کے خلاف گستاخانہ خاک کے ڈیلیٹ نہیں کروا سک رہے. اچھا اب جب یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ ہو جاتے ہیں ٹھوس, جی اللہ بھی تو نہیں کرا رہا نا, ہائے ہائے ہائے. بھائی اللہ نے یہ نہیں کہا ہوا کہ میں نے یہ ڈیوٹی خود سنبھالنی ہے, اللہ نے امت کے حوالے کی ہوئی یہ چیزیں. اللہ نے تو حسین ابن علی علیہ السلام کو بھی مظلومانہ شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یزید پلید کے دور کے اندر خانہ کعبہ شریف کی توہین ہوتے دیکھا ہے, مسجد نبوی شریف کی توہین ہوتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن دنیا بقدر ایفرٹ ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ پکڑے گا. تمہارا دعویٰ ہے کہ بزرگوں کی ڈیوٹیاں ہیں اور ڈیوٹی یہ پوری کرتے ہیں کہ اس شہر کے اندر سب سے بہترین چرس, ہیروئن اور نشاور چیزیں ان مزارات پہ ملتی ہیں آپ کو, یہ ڈیوٹی پوری ہو رہی ہوتی ہے. اور وہاں کوئی بریلوی مولوی مواب لے کے نہیں پہنچتا کہ یار یہ بزرگوں کو بدنام نہ کرو, یہ سب کچھ صفائی کرو یہاں سے. یہ ان کا دوہرا معیار ہے. اس طرح کی حرکتیں کر کے پھر یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں نا, وہاں بھی جاؤ نا, رکواؤ نا سارا کچھ, بس باتیں ان کی سنیں. جی انجینئر صاحب نے نا اپنا فرقہ علیحدہ سے بنا لیا ہے, یہ ہمیں اختلاف ہے, اور کوئی شے نہیں نا ایک چیز بھی چکڑ لی. جو چوری ان کے بزرگوں نے خود کی ہوئی ہے نا, یہ وہی چوری کا الزام نا اگلوں پہ بھی لگاتے ہیں. بھائی اگر میں نے کوئی فرقہ لانچ کیا ہے تو ہمارے فرقے کی کوئی مسجد دکھا دو, ایک مسجد, کوئی مدرسہ, کوئی چندہ بک. تم تو کہتے ہو ہمارے بابے پالتے ہیں, حالانکہ بابوں کے مزارات پہ جو چندے چڑھتے ہیں نا اس سے وہاں مجاور کھاتے ہیں, اور یہاں وہ بابا ہے جو اپنی جیب سے کھلاتا ہے. ہوں دسو وڈا بابا کیڑا ہے جی؟ انہوں نے جی فرقہ لانچ کر دیا. بھائی نہ کوئی چندہ بک, چندے تمہیں دیں, نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں, اپنی کوئی مسجد لانا سے نہیں بنائی, اپنا کوئی مدرسہ نہیں لانچ کیا, وہی گندگی جو تمہارے بزرگوں میں تھی اس کا الزام میرے اوپر لگاتے ہو کہ تمہاری دم کٹی ہوئی ہے تو باقیوں کی بھی دم کاٹ دے تاکہ تم لوگ نمایاں نہ ہو. غداری تو تم لوگوں نے کی ہے, عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے بٹورے ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں تم نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر سوار کی اور پھینکی جا کے بغداد شریف, اجمیر شریف, دیوبند شریف, بریلی شریف. غدار ہو تم لوگ اپنے نبی کے. دیکھو پھر اللہ نے کیسا بدلہ لیا ہے, کتنی بڑی بلا تو ہوتے چھڑ دیتی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, لے جو بابے دب دو اپنے ناموں کے کلمے پڑھوانے والے. اور تو میں ثابت کراں گا پیر میرلی شاہ صاحب تمہیں اور احمد بریلوی صاحب تمہیں, ہاں جن کے قلم کی سیاہی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی ہے. پرانوں کو تو چھڑا لو گے کہ ان کی کتابیں بدل گئی, ان کی کتابیں تو چھپ رہی ہیں ابھی تک, کیا کرو گے؟ تو یہ اس طرح کے الزامات صرف اس لیے لگاتے ہیں کہ تاکہ ان کی جو گندگی ہے وہ اس کے پیچھے چھپ جائے. اور حالت یہ ہے کہ فرقے انہوں نے لانچ کیے 1866 1866 سے پہلے دنیا میں کوئی مسلمان دیوبندی نہیں تھا. یہ مدرسہ بنا دیوبند کے ایک شہر میں, انڈیا یو پی میں, اس کے نام کے اوپر ایک فرقہ بن گیا. 1904 سے پہلے کوئی دنیا میں بریلوی نہیں اپنے آپ کو کہتا تھا. منظور الاسلام بریلی ایک مدرسہ احمد بریلوی صاحب نے بنایا 1904 میں. 1905 میں حسام الارمین لکھ دی اور دیوبندیوں کا انہوں نے کلا کما کر دیا اپنے زوم میں. فرقے تو انہوں نے لانچ کیے ہیں, اور فرقوں کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. ہم تو تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں, تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, تمہیں چندے دیتے ہیں, جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے. سوائے دو فرقوں کے, ایک شیعہ کا فرقہ نصیریہ جو علی اللہ کہتا ہے, ان کو ہم کافر سمجھتے ہیں. دوسرا سنیوں میں سے نکلا ہوا حنفی قادیانی فرقہ. ہاں
کوئی رفع الیدین شروع کرتے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ قادیانی ہو جائے گا. اوے قادیانی تے حنفی جے, قادیانی رفع الیدین نہیں جے کر دے, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. ہاں یعنی کہ چشتی رسول, تھانوی رسول, قادیانی رسول, نعوذ باللہ من ذالک. وہ گالیاں جو تمہیں پڑتی تھی وہ ہمیں دیتے ہو. تو کافر تو تم نے ایک دوسرے کو کہا ہے. آپ کو پتہ یہ کتنا خطرناک کھیل ہے. لوگ باتیں تو کرتے ہیں نا, میرے جتنا حوصلے کسی کے اندر نہیں اللہ کے فضل سے. میرے زیادہ نرم بندہ کوئی نہیں جو اختلافی موضوعات پہ بات کرے اور احترام سے ان بزرگوں کے نام لے رہا ہو. اور تسی تو کہتے ہو سوراں دے سور. ہاں دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو خادم رضوی صاحب نے مزار اقبال پہ بیٹھ کے کہا کہ ان کی اذان کا احترام نہیں, یہ تے سوراں دے سور نے. ہاں مرزا جونیئر, اس سے ان کا مقصد پتہ کیا ہے؟ عوام کو یہ بتانا کہ یہ کوئی غلام احمد قادیانی دجال کے بعد اب یہ دجال آ گیا تو کوئی غازی علم الدین پیدا ہو جائے, کوئی ممتاز قادری پیدا ہو جائے. یہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے تو 5 دفعہ تو یہ مرڈر اٹیمپٹ میرے اوپر کروا چکے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. نہ سرکار, میں نہیں جے کو بابا چھڑنا. بالکل جتنا منو چھیڑو گے میں تھوڑا زخم چھلاں گا. چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, ہاں جی صادق رسول اللہ, ہاں جی معاویہ رسول اللہ. پتہ نہیں کتنے کلمے تھوڑے پہلے 6 سمجھے ہو تو 10 ہو کے جو. میں نہیں جے کو بابا چھڑنا, سیدھا میں تھوڑے ہینڈلرز نو پکڑاں گا جنہاں دی روحانی اولاد ہو تسی. چلے شیطانی اولاد نہیں ہم کہتے. مرزا جونیئر, مرزا جونیئر, چشتی رسول اللہ پارٹی کا کیا لینا دینا؟ تم لوگ ہو غلام احمد قادیانی دجال کی شیطانی اولاد ہے.